وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اسے اب کوئی جلد بازی نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ اب وہ اکیلی ہے، کوئی بھی تو نہیں رہا اس کا، وہ اسے آسانی سے بے بس کر سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ لاک کر دیا، کھڑکیاں بھی بند کر دیں۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن اسے وہ رات نہیں بھولی تھی جب اسجد نے جھوٹ بول کے اسے پھنسایا تھا، نہ ہی وہ رات بھولی تھی جب فاخرہ نے اسے بچایا تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، وہ ایک بار پھر سے رونے لگی، بکھر گئی تھی، وہ پل پل اذیت میں تھی، بے بسی کے آخری دہانے پر کھڑی تھی۔ وہ اسے کسی طرف بھی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ امی، بابا، کیوں چھوڑ گئے آپ مجھے؟ آپ جانتے تھے نا آپ کی بیٹی کس قدر نازک تھی، اسے کانٹا بھی چبھ جاتا تو آپ کو نیند نہیں آتی تھی، پھر کیوں مجھے اس زمانے سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ گئے؟ آپ کی بیٹی ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے۔ موت تو غیرت والوں کو آتی ہے، ہمت والوں کو۔ میں تو بہت بزدل تھی نا، مجھے کیسے آ سکتی تھی؟ بابا، آپ ایک بار آ جائیں نا، میں کچھ نہیں کروں گی، آپ کی بہت خدمت کروں گی۔ بابا، ایک بار، صرف ایک بار آ جائیں نا۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن اب کوئی آنے والا نہیں تھا، اسے تنہا ہی رہنا تھا۔ بیٹا، زندگی ظالم نہیں ہوتی، لوگ ظالم ہوتے ہیں، اعمال ظالم ہوتے ہیں، بد دعائیں ظالم ہوتی ہیں، بس تم محتاط رہنا۔ فاخرہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ارے امی، کوئی بھی ظالم نہیں ہوتا، بس یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں ویسی ہی نظر آتی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ آج اس کے الفاظ تماچے کی طرح اس کے گال پر آ لگے تھے۔ وہ کیسے فاخرہ کی ہر ایک بات کو ہنس کے ٹال دیتی تھی، اور آج ہر ایک بات اس کے سامنے اس کا سچ بن کے کھڑی تھی۔ وہ پھر سے چیخی، امی، ایک بار میری پکار سن لینا۔ میں جانتی ہوں آپ بھی بابا کی طرح مجھ سے خفا تھی، اسی لیے آپ بھی چلی گئی۔ اس کے رونے میں اب اور شدت آ گئی تھی۔ میری غلطی ہے، یہ سب کچھ صرف میری وجہ سے ہوا، میں پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی؟ اسے اب خود سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے؟ بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے؟ بتاؤ، جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے؟ ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ زمانے کے رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے؟ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، ارے جی بھر کے تڑپاؤ، شکایت کون کرتا ہے؟ کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، مگر اس دور میں ہمدم یہ زحمت کون کرتا ہے؟ وہ ساری رات روتی رہی۔ فجر کی اذان ہونے پہ وہ اٹھی، نماز پڑھی، پھر اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اسجد کو خبر ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ آنٹی، آپ یہاں؟ وہ حیران ہوئی تھی انہیں دیکھ کر۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں آنٹی، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، آپ پلیز اندر چلے نا۔ ملازمہ کو آپ کے بارے میں شاید پتہ نہیں تھا، اس لیے گیسٹ روم میں بٹھا دیا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ارے بیٹا، کوئی بات نہیں، انہوں نے اس کی شرمندگی دور کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں آتی بھی نہیں ہوں، تو ان کو کیا پتا ہوگا۔ خیر تم سناؤ، لگتا ہے بہت مصروف ہو آج کل، ملنے نہیں آئی مجھ سے، کتنا وقت ہو گیا۔ وہ تو شاید آج اسے شرمندہ کرنے آئی تھی، اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ معاف کر دیجیے گا آنٹی، وہ دراصل کام بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ نروس ہوئی۔ اتنا کام مت کیا کرو بیٹا، صحت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ دیکھو تو دن بدن سوکھتی ہی جا رہی ہو، میں تو کہتی ہوں میرے ساتھ چلو، کچھ دن وہیں رکنا، میں بہت خیال رکھوں گی اپنی بیٹی کا، انہوں نے بغور دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر ایک کا خیال رکھنے والی، محبت کرنے والی، اور صبا کو وہ شروع سے ہی بہت پسند تھی۔
تو مطلب مجھے ایویں لگ رہا تھا کہ میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں، وہ سوچنے لگی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا سوچنے لگی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ نہیں نہیں آنٹی، کچھ نہیں۔ آپ سنائیں، سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے نا؟ وہ اخلاقیات نبھانے کے لیے پوچھ تو بیٹھی، لیکن ان کا جواب سن کر اسے پچھتاوا ہوا کہ آخر اس نے پوچھا ہی کیوں تھا۔ کیا بتاؤں بیٹا، طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ صحت ہے کہ دن بدن گرتی ہی جا رہی ہے۔ میں مرنے سے پہلے سالار کا گھر ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے بچوں کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، لیکن سالار ہے کہ مان کے ہی نہیں دے رہا۔ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ اب بات ختم کر کے اسے دیکھ رہی تھی، اور اسے سالار سے ہونے والی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ تو واقعی سچ بول رہا تھا۔ اس کا سر گھوم گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب رابعہ آنٹی کو کیا جواب دے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں آنٹی، یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے نا۔ اس نے دامن چھڑانے کی کوشش کی۔ بیٹا میں ایک بار پہلے بھی تمہارے پاس اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آئی تھی، اور آج ایک بار پھر سے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کی ہر خوشی تم ہو، پلیز مان جاؤ تم۔ وہ ایک آس سے امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اپنی بہو کو منا لیں تو تیار ہوں۔ اس کے دماغ میں سالار کا کہا ہوا جملہ گونجا۔ سالار تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے سوچا، لیکن فی الحال تو رابعہ آنٹی کو سمجھانا تھا۔ آپ کا فکر مند ہونا بنتا ہے، لیکن میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ اور پلیز آنٹی، آپ ایسی بات نہ کریں، میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں آپ کی۔ آپ تو جانتی ہیں نا مجھے بس کسی نئے رشتے کو سنبھالنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی تک خود کو نہیں سنبھال پائی، کسی دوسرے کو کیسے سنبھالوں گی؟ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں پلیز، سب سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر بات صرف وقت لینے کی ہے تو تم لے سکتی ہو، لیکن آپ کا جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، وہ مان بھرے لہجے میں بولی، اور یہی مان بھرا لہجہ تو اس کی کمزوری تھا۔ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر اس نے انہیں ارد گرد کی باتوں میں الجھا لیا، لیکن سالار سے تو اب اسے بات کرنا ہی تھی۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں کچھ اس طرح، جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ وہ صبح کی پہلی روشنی سے پہلے وہاں سے نکل آئی تھی۔ رات کو تالا لگاتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی، لیکن اسے وہاں سے جانا ہی تھا۔ کل تک جہاں وہ بے فکری کی زندگی گزارتی تھی، آج وہی جگہ اس کے لیے مضبوط نہیں تھی۔ اسے اب یہاں سے واپس آنا تھا، کیونکہ یہاں گھٹن تھی، یادوں کی گھٹن تھی۔ اسلام آباد پہنچ کر اس نے فرحت کو اپنی ماں کی وفات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوئی وضاحت مانگی تھی، اور اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ مشکور تھی ان کی۔ کمرے میں جا کر اس نے اپنا سامان رکھا اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اسے کل سے اکیڈمی بھی جانا تھا، اس سے زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بخار بھی ہو رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اپنے پاس موجود میڈیسن لے کر سو گئی تاکہ صبح تک وہ ٹھیک ہو جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلی شام ہو رہی تھی، اس نے کھڑکیوں کے پردے سرکائے۔ بخار اب پہلے سے زیادہ تھا، لیکن وہ ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ تبھی کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں۔ وہ اب کھڑکی سے ہٹ گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بیگم صاحبہ آپ کو نیچے لاؤنج میں بلا رہی ہیں، سکینہ نے مؤدب لہجے میں کہا۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ اسے یہاں رہتے 1 سال ہو چکا تھا، لیکن آج تک کبھی بھی فرحت نے اسے خود سے نہیں بلایا تھا۔ اسے تو لاؤنج میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، پھر آج کیوں؟ اس کے دماغ میں ایک وقت کئی سوال چل رہے تھے۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھے نیچے چلی آئی،
لیکن اس کے قدم سیڑھیوں پر ہی رک گئے۔ اس کے سامنے پھر سے وہی بیٹھا تھا۔ کیا واقعی اتنا بڑا جرم ہو گیا تھا اس سے کہ وہ سزا بن کر ہر جگہ اس کے سامنے آ جاتا تھا؟ کیا اسے پیار نہ سہی لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس پر ترس نہ آیا تھا؟ اس قدر بے رحم تو نہ تھا وہ؟ اس کے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ آخر وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ یہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے نیچے قدم بڑھائے۔ اگر وہ اس کا سچ تھا تو اسے اب اس سچ کا سامنا کرنا ہی تھا۔ تم یہاں؟ وہ فرحت کی موجودگی کو بھول کر اس کے سامنے کھڑی سوال کرنے لگی۔ کیوں؟ نہیں آ سکتا کیا؟ دیکھو تم جہاں جہاں جاؤ گے بالآخر تو مجھے ہی آنا ہوگا نا، بیوی جو ہو تم میری۔ وہ اب چہرے پر معصومیت لیے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ تو وہ اسے پانے کے لیے اب وہ جھوٹ کا سہارا لے گا؟ بیوی! وہ حیرت کے سمندر میں گھری تھی۔ ارے بیٹھو نا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ایمن بیٹھ جائیے نا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، فرحت نے ناراضگی سے کہا۔ سو ناراضگی ہو آپ کی ان سے، لیکن وہ آپ کے شوہر ہیں نا؟ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ اپنے شوہر سے؟ وہ سر تھام کے رہ گئی۔ پیار کرنا اگر واقعی جرم تھا تو وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا تھا، لیکن اتنی بڑی سزا! کیا واقعی وہ اتنی بڑی سزا کی حقدار تھی؟ وہ مٹھیاں بھیج کے رہ گئی۔ ارے آنٹی، یہ سب تو چلتا رہتا ہے ہم میں، کیا کروں؟ میں ٹھہرا غریب آدمی اور اس کے سپنے ہیں بہت بڑے۔ اس کی ناراضگی تو بنتی ہے نا؟ مجھے تو اب عادت ہو گئی تھی اس لہجے کی۔ پتہ نہیں یہ کیوں ناراض ہو کر آ گئی۔ وہ بے حد معصومیت سے بولا۔ ایمن ایسا نہیں کرتے، آپ کو سمجھنا چاہیے نا ان کو۔ 1 سال سے یہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مجھے بھی نہیں بتایا۔ فرحت سخت خفا تھی اور اس کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پہ آنٹی، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اس معاملے میں نہ بولیں۔ اس نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسجد بھی جانتا تھا کہ وہ سچ نہیں بول پائے گی ان کے سامنے، کیونکہ اس سے کئی سارے سوالات اٹھیں گے اس پر، اور اس کے کردار سب کی نظروں میں سوالیہ نشان بن جائے گا۔ لیکن اسے اب ہر حالت میں اسجد کو یہ نہیں دکھانا تھا کہ وہ کمزور ہے۔ وقت اور حالات نے اسے مجبور کیا ہوا ہے۔ وہ اس طرح تو کبھی نہیں اسے گرا سکتا تھا، اور نہ ہی گرا پایا تھا۔ فرحت کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ اسجد اس ساری صورتحال سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ پلیز میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلے، کچھ بات کرنی ہے مجھے آپ سے، اس نے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ فرحت کے سامنے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے اجازت طلب نظروں سے فرحت کو دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا آنٹی؟ ہمیں اپنے معاملات کو ایک ساتھ بیٹھ کر نپٹا لینا چاہیے نا؟ کیا فائدہ ملتا ہے سب کے سامنے تماشا بنا کر؟ وہ فرحت کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں ہاں جاؤ تم دونوں، یہ تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے بھی مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ آئیے نا آپ۔ وہ اب اسجد کی طرف دیکھتے ہوئے چلنے لگی۔ یہ بات اسے ہضم تو نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ چل دیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ کچھ دیر پہلے کی نسبت وہ سنبھل چکی تھی۔ اب بولیے نا، آخر آپ کو کیا شکایتیں ہیں مزید اپنی بیوی سے؟ وہ ہنسی۔ اسجد ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کو بالکل تیار نہ تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک تو پہنچ گیا تھا، لیکن اسے لگا تھا وہ ڈر جائے گی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے گی، معافی مانگے گی۔ اگر اس کے ساتھ چلنے پر تیار نہ ہوئی تو کم از کم وہ اس سے اپنی باتیں منوا سکے گا، لیکن اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ مثلاً؟ وہ مسکرائی۔ اس کا مسکرانا زہر لگا تھا اسجد کو۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ تمہیں کیا لگا میں یہاں نہیں آ پاؤں گا؟
ایسے تو تم نہیں بچ سکتی مجھ سے۔ وہ طیش میں آ گیا۔ تو مطلب تمہیں یہ بات یاد آ گئی کہ تم میرے شوہر نہیں ہو؟ وہ اطمینان سے بولی۔ یہ بات تو صرف مجھے اور تمہیں معلوم ہے، لیکن باقی سب تو میرے جھوٹ پر یقین کر لیں گے نا، بلکہ کر چکے ہیں۔ وہ ہنسا۔ تم نے صرف اور صرف اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے مجھے دھوکہ دیا، اور پھر جب تمہیں لگا کہ اس طرح تم کامیاب نہیں ہو سکتے تو غلط ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آئے، اور اب میرے پیچھے یہاں میرے شوہر بن کر آ گئے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ اور کتنا کرو گے تم؟ وہ الفاظ کا چناؤ نہایت سوچ سمجھ کے کر رہی تھی۔ میں تو گروں گا ہی، لیکن تمہیں بھی گراؤں گا، سب کی نظروں میں، تمہاری نظروں میں۔ اس کا اطمینان اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہاں سے نہ چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو دھکے دے کر نکالا جائے۔ وہ اب موبائل اٹھاتے ہوئے اسے بول رہی تھی، جو اس نے کمرے میں آتے ہی ٹیبل پر رکھا تھا۔ تب اس نے غور نہیں کیا، لیکن اب اسے اس کے اطمینان کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی سے بیوقوف بن گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ گھبرائی ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، اس لیے اس نے احتیاط نہیں کی تھی، لیکن اب اسے پچھتاوا ہوا۔ اب کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے جو اقرار کیے تھے وہ سب، لیکن اس نے آخر یہ کب کیا؟ شاید کمرے میں آتے ہوئے، تو اس لیے وہ اسے اکیلے میں لائی تھی تاکہ وہ اقرار کر سکے۔ اس کا سر چکرا گیا۔ اسے ایمن سے ایسی چالاکی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ تو اب تم جاؤ گے یا بلاؤں سب کو اور سناؤں یہ؟ وہ اسے دیکھ کر گویا ہوئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ طیش میں آگے بڑھا۔ نہ یہ غلطی مت کرنا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے روکا۔ یہ وہ گھر نہیں ہے، نہ ہی میں اکیلی کہ تمہارے دل میں جو آئے گا تم کرو گے، اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن پھر آؤں گا۔ دھکے دے کر اس گھر کے لوگ نکالیں گے تمہیں، یاد رکھنا، اور پھر تم میرے پاس خود آؤ گی۔ وہ غصے سے بولا۔ اس گھر کے لوگ تو کیا، پوری دنیا بھی اگر مجھے دھکے دینا تب بھی میں مرنا تو قبول کروں گی، لیکن تمہارے پاس جانا نہیں، اس نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ اسجد مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اب دیکھنا میں تمہاری یہ اکڑ کیسے مٹاتا ہوں، منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس نے خود کلامی کی اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو فرحت شاید اس کی منتظر تھی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی وہ چلے گئے ہیں، بات ہو گئی ہے میری ان سے، آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اس نے معاملہ سنبھالا۔ لیکن تم نہیں گئی ساتھ؟ انہوں نے سوال کیا۔ آپ تو جانتی ہیں نا مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، اور وہ لاہور میں ہوتے ہیں، تو اپنی تعلیم ختم ہونے تک مجھے یہاں رہنا پڑے گا۔ لیکن انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے ان کا شک دور کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک بار پھر سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ اسجد کے سامنے تو وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، لیکن اب وہ ایک بار پھر سے خوف کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اسجد اسے دھمکی دے کر گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ مجھے جلد ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ اسجد نے اگر دھمکی دی تھی تو وہ واقعی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کل سے ہی کوئی اچھا سا گرلز ہاسٹل ڈھونڈوں گی، اس نے خود کلامی کی۔ ماں باپ ایک مضبوط حصار کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس حصار کے ٹوٹنے کے بعد لوگ کس طرح روندنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ اس نے اب دیکھا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اس قدر مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے سر؟ الیاس اپنے کام میں مصروف تھے جب ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ نام پوچھا آپ نے؟ الیاس نے سوال کیا۔ جی میں نے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، یہی کہا کہ آپ سے کوئی ضروری کام ہے۔ ملازم نے کچھ یاد کر کے کہا۔ اچھا، اندر بھیج دو۔ ملازم کو کہہ کر وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے دستک ہوئی۔ وہ متوجہ ہوئے۔ یس کم ان، کسی کی اجازت طلب کرنے پر انہوں نے کہا۔
وہ کوئی لڑکا تھا، کافی خوبصورت تھا، لیکن حلیہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ الیاس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ جی تشریف رکھیے، انہوں نے اس کا حلیہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ شکریہ سر، وہ مسکرا کر بولا۔ کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ وہ اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھے۔ بہت ہی ضروری کام تھا، وہ پرتجسس لہجے میں بولا۔ اسجد نام ہے میرا، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا، بس ایک آفر تھی آپ کے لیے، وہ اطمینان سے بولا۔ آفر؟ اور میرے لیے؟ وہ حیران ہوئے۔ ہاں بالکل، وہ مسکرایا۔ الیاس سمجھ نہیں پائے کہ وہ کس طرح کی آفر کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے الجھ کر دیکھا۔ آپ کے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے نا، ایمن نام ہے اس کا؟ اس نے جیسے تصدیق کے لیے انہیں دیکھا۔ ہاں رہتی ہے۔ بات اب بھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کو ایک آفر دی ہے اور مجھے بات کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، کیونکہ پارٹنر ہوں میں اس کا۔ اور اپنی بات ختم کر کے الیاس کی طرف دیکھنے لگا۔ الیاس خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک رات کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ اس نے اپنی بات کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ جواب کی فکر اسے نہیں تھی۔ اگر وہ اچھے انسان ہوتے تب بھی ایسی بات سن کر ایمن کو ایک دن بھی گھر نہ رکھتے، اور اگر وہ گرے ہوئے انسان ہوتے تو آفر قبول کر لیتے، اور اس کے لیے بھی پلان تھا اس کے پاس، اس لیے وہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ ناسمجھی سے بولے۔ ایمن کا واحد بزنس یہی تو ہے، وہ مختلف لوگوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہے اور اس کی قیمت وصول کرتی ہے، وہ نہایت سوچ سمجھ کر بولا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ گرائے۔ ضبط سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو، سمجھے تم؟ اور نکلو میرے آفس سے۔ وہ انتہائی غصے میں تھے، لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ مسکرانے لگا۔ جی اچھی طرح سے اندازہ ہے مجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ انکار کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے جھکا اور آواز آہستہ کرتے ہوئے بولا۔ لیکن آفر بری نہیں ہے، سوچ لیں۔ وہ اب بھی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا نکل جاؤ میرے آفس سے۔ گارڈز کو بلاؤں کیا؟ وہ اب اٹھ گئے تھے اور اس کی طرف بڑھے۔ اوکے ریلیکس، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے تو ایمن کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، میں جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔ یہ میرا موبائل نمبر ہے، اگر ارادہ بن جائے تو سوچئے گا ضرور۔ وہ ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ کر باہر نکل گیا۔ الیاس واپس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر سے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن ذہن میں بار بار بھٹک رہا تھا۔ اسجد وہاں سے نکلا تو بہت خوش تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اب کیسے بچو گی ایمن؟ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، وہ خود سے جوش بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ اس وقت فی الحال کام کرنے کو کوئی نہ تھا۔ اسے لگا الیاس اس کی آفر قبول کر لیں گے اور اس طرح اس کے پاس کچھ رقم آ جائے گی، لیکن لگتا نہ تھا کہ ادھر سے کچھ ملے گا، اسی لیے اسے اپنے خرچ کے لیے رقم کا بندوبست کرنا ہی تھا۔ لیکن بار بار ایمن کے ساتھ جو ہونے والا تھا اسے تصور کر کے وہ مسرور ہو رہا تھا۔ آئی تھی مجھ سے مقابلہ کرنے، وہ بہت پرجوش ہو کر کہہ رہا تھا۔ اسے ہوٹل میں آئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ ان نون نمبر تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ کال کس کی ہے۔ آخر میں کامیاب ہو ہی گیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ اسجد؟ انہوں نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ جی آپ کون؟ وہ سنجیدہ تاثر دیتے ہوئے بولا۔ میں الیاس بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ وہ بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو ایمن نے ہی بھیجا ہے؟ وہ کافی کنفیوز لگ رہے تھے۔ پھنس ہی گئے نا؟ وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ میں آپ کی تصدیق کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اب وہ واقعی سنجیدہ تھا، کیونکہ اس کے بارے میں تو اس نے کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ آپ میری بات کروا دیں ایمن سے۔ انہوں نے ایک آسان سا حل پیش کیا، لیکن اسے لگا وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔
کہیں بنا بنایا کام نہ بگڑ جائے۔ وہ اب جلدی سے سوچنے جا رہا تھا کہ آخر کیا کرے۔ وہ اپنے کلائنٹ سے اس طرح ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، لیکن میں اس بات کی تصدیق آپ کو کروا سکتا ہوں کہ میں اس کا شوہر ہوں اور ہم دونوں کا بزنس ہے یہ۔ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولے۔ آپ فرحت بیگم سے پوچھ سکتے ہیں، میں آج گیا تھا ایمن سے ملنے بھی۔ اوہ اچھا۔ گو کہ جواب تسلی بخش نہ تھا، لیکن انہیں اس بات سے غرض نہ تھی، وہ تو بس ایمن کو سوچے جا رہے تھے۔ تو بتاؤ قیمت، وہ خوشی سے بولے، اور اس خوشی کا اندازہ ان کی آواز سے بخوبی ہو رہا تھا۔ مطلب آپ راضی ہیں؟ وہ پرجوش ہوا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ظاہر ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ اچھا اچھا۔ ایمن 1 لاکھ سے کم بالکل نہیں لینا چاہتی۔ وہ بہت خوش تھا، اس کا پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اوہو، ویسے ایمن نے بہت کم قیمت لگائی ہے اپنی، اس کے لیے تو کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ وہ مسرور سے بولے جا رہے تھے۔ ارے یہ میں نے کیا کیا، زیادہ مانگنے تھے۔ وہ اب خود کو ملامت کرنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر ڈن، میں تیار ہوں دینے کے لیے، وہ خوشی سے کہہ رہے تھے، اور اس کا دل تو اب خراب ہو چکا تھا۔ آج رات پھر آپ مل لیجئے گا اس سے، وہ بے دلی سے بولا۔ آج ہی؟ ان کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش تھے اور اپنی خوشی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی آج ہی۔ اسے ابھی تک کم پیسے ملنے کا ملال تھا، لیکن رقم پہلے دینی ہوگی آپ کو، وہ آرام سے بولا۔ وہ سوچتے ہوئے بولے۔ 50,000 ملیں گے، باقی کے 50 کل صبح۔ کافی سمجھدار تھے وہ بھی، اور وہ جو پہلے ہی خود کو کوس رہا تھا مزید پریشان ہو گیا۔ نہیں، آپ کو پہلے ہی دینے ہوں گے پیسے، وہ اب کی بار درخواست کرتے ہوئے بولا۔ ایسا تو ممکن نہیں۔ ہاں مگر باقی کے میں خود رات کو ایمن کو دے سکتا ہوں، اگر مجھے بھی تو یقین دہانی چاہیے نا۔ بہت سمجھدار ہے یہ بوڑھا، وہ دل میں اسے برا بھلا کہتے ہوئے بولا، لیکن کچھ نہ ملنے سے تو یہی بہتر ہے، کہیں ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اوکے، میں آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی ٹرانسفر کروا دیتا ہوں۔ وہ بہت خوش تھے۔ اس کے بعد اس سے تھوڑی بہت معلومات لینے کے بعد انہوں نے کال کاٹ دی۔ آفس میں تو بہت روب جھاڑ رہا تھا اور نیک بن رہا تھا، اب کیسے بن گیا؟ میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے نقصان پہ افسوس کرنے لگا، لیکن ایمن کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کو سوچ کر ہی وہ خوش ہو رہا تھا۔ الیاس صاحب نے اسد سے بات کرنے کے بعد فرحت کو کال کی۔ فرحت سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اصل بات پر ہی آ گئے۔ آج میرے آفس میں ایک لڑکا آیا تھا، اسد نام تھا شاید۔ ایمن کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی، اس کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ سوچ کر ادا کر رہے تھے۔ ہاں وہ شوہر ہے اس کا، یہاں بھی آیا تھا کل، وہ یاد کرتے ہوئے بولی۔ لیکن اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کہہ سکتا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں، اب یہ تو اسے ہی پتا۔ وہ اب مطمئن ہو گئے تھے۔ چند باتیں کرنے کے بعد انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب انہیں صرف اور صرف رات ہونے کا انتظار تھا۔ پیسے وہ پہلے ہی اسد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکے تھے۔ اسد اب آگے کا لاہے عمل ترتیب دے رہا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ فرحت کا موبائل نمبر وہ وہاں سے آتے ہوئے ایک ملازمہ سے لے کے آیا تھا۔ اس کے لیے اسے زیادہ رقم نہیں دینی پڑی تھی۔ اب اسے بھی رات ہونے کا انتظار تھا۔